السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، لیکن ان کی ٹیگ لائن ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ اور ناظرین، ہماری جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، اور یہ پیارا بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، بڑی تیزی سے اپنی رخصتی کی طرف گامزن ہے۔ بہت ساری دعائیں جہاں آپ اپنے لیے کر رہے ہوں گے، ایک دعا اپنے پیارے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان اپنے بہت ہی وقت کے نازک ترین دوراہے سے، مرحلے سے جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اندرونی خلفشار کا سامنا ہے، سیاسی محاذ آرائی ہے، بہت کچھ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایک ترقی یافتہ ملک میں، اتنے اچھے ملک میں، ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک میں، ایک اتنے اچھے ملک میں جہاں نوجوانوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تقریباً 65% تک ہمارے پاس یوتھ موجود ہے۔ ہمارا برین جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے تو وہ المیہ فکر ہے، لمحہ فکر ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے نعتیہ شاعری کا ارتقائی سفر۔ نعتیہ شاعری کا ارتقائی سفر ظاہر ہے ماہ صیام کے حوالے سے ایک اسلامی موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس قداور ادبی شخصیت کو دعوت گفتگو دی ہے، وہ تقریباً 40 سال سے صنف شاعری میں اپنا زور سخن کا لوہا منوا چکے ہیں، اور جب پچھلی دہائی میں ان کی کتاب میرے حسین منظر عام پر آئی تو پھر وہ چھا ہی گئی، اور بہت ہی جلد نعتیہ اشعار یا نعتیہ شاعری پر مشتمل ایک مجموعہ کلام منظر عام پر آ کر یقیناً منظرنامہ جو ہے تو وہ تبدیل کرے گا۔ بے شمار حمد، نعت، سلام، نوحہ، مرثیہ اور غزل کے طرح مشاعروں میں شرکت کر کے اپنا کلام پیش کر کے داد سخن لوٹ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا سے ساری خدائے ہی مانگ لے، لیکن خدا سے ساری خدا ہی مانگ لے، لیکن ہے خوب جو کہیں مل جائے خاک پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہیں جو مل جائے خاک پائے حضور۔ میری جان آپ کے قربان۔ ہمارے درمیان موجود ہے دور حاضر کی انتہائی قدآور ادبی شخصیت، خصوصاً حمد، نعت اور مرثیہ لکھنے کے حوالے سے ایک مخصوص شہرت رکھنے والے جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ سر، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو ایک کلام، منتخب کلام نعت پیش کروں، اور پھر جو ہے تو ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے؟ بالکل۔ بہت خوبصورت کلام، بہت ہی جذباتی، اور جب بھی سنتے ہیں تو وہ دلوں کو گرما دیتا ہے، جذبات کو گرما دیتا ہے، آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، مطلب آنسو روکنے پڑتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے تو وہ تازہ رہتا ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے،
اس درد سے شفا پائی ہر دکھ کے ماروں نے، سبحان اللہ، سبحان چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، آتا ہے انہیں صابر، سبحان جائیے، ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار ادا کرنا، سبحان اللہ، دیدار ادا بہت خوبصورت، بہت میری جان آپ پر قربان آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام، اور آج کا پروگرام بھی آپ کے نام۔ سب بتائیے، یہ جو نعتیہ شاعری ہے، کیا فرق ہے ایک عام شاعری میں اور نعتیہ شاعری میں؟ یہ تو طے ہے کہ نعتیہ شاعری کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ذات پاک کے لیے جو ہے تو وہ کلام لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ نعت خواہ ہو یا نعت گو ہو، ان کو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ نعت اس ہستی کی شان میں لکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ، تو اس کا جو احترام ہے، اس کے جو الفاظ ہے نعت میں لکھنے کے، واہ، وہ عام غزلیات میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، ان کی شان کے مطابق نعت ہونا کے چاہیے، الفاظ بھی الگ ہیں، اس کے احترام کے حساب سے سبحان اللہ، انتخاب بہت اچھا ہونا لفظوں کا چاہیے، انتخاب یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 1444 ہجری ہو چکی ہے، آج بھی لا تعداد نعتیں لکھی گئی ہے، لیکن ہر نعت خواہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے اعلیٰ لکھوں، وہ الفاظ نہیں ملتے جو ان کی شان کے مطابق ہوں، سبحان اللہ، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اردو زبان میں کسی بھی زبان میں کیا خوب بات کہی، کتنا ان کے بعد مطالعہ ہو، بات کہی اس کی شان کے مطابق نہیں لکھتے، جب لکھنے والا لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کو الفاظ ہی نہیں ملتے جو شان، واہ سبحان اللہ، اور آج تک اتنا بھی لکھا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا، گستاخی ہوئی ہے، اس کی شان بلند ہے، ان کی شان سے رحمت للعالمین ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تصور تو سوچیں کہ خدا کے بعد آخری پیغمبر تاجدار و انبیاء ہے تو اس کا مرتبہ خیال۔ اچھا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام عالم کے لیے جو تو وہ رحمت بنا کے بھیجا، تو آپ تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے حضور ہیں، تو رحمت المسلمین ہی ہونا چاہیے تھا نا، تھوڑا سا ہم بھی خود غرض ہو جائیں کہ مطلب ہاں نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت باریکی ہے، باریکی ہے، بالکل کیونکہ 1,24,000 نہیں، ایک محبت کا والہن انداز ہے کہ رحمت المسلمین رحمت العالمین کیوں، تو وہ مسلمان، حکمت ہے اللہ کی، ان کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کیونکہ جیسے ہم دوسرے مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ وحدہ لا شریک کا عقیدہ ہی نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے، ہم عیسائی کی بات کرتے ہیں یا دوسرے مذہب کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی رحمتیں جو ہیں تو ان پر ہوگی جو اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے، پہلے وہ کلمہ پڑھے گا، دیکھیں نا مسلمان تو ہر شخص کلمہ پڑھ کے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد معراج مومن کی کہاں ہوتی ہے، لیکن جب تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا آپ کی رحمتوں سے فیضیاب نہیں ہو پائے گا، محروم رہے گا۔ سبحان اللہ، صدقے جائیے سرکار دو جہاں حقائق نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہماری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ پھر یہ جو ارتقائی سفر ہوتا ہے، غزل کا بھی ہوتا ہے، نثر کا بھی ہوتا ہے، حمد کا بھی ہوتا ہے، تو ذرا یہ نعت کے حوالے سے بتائیے کہ نعت کیسے شروع ہوئی اور ارتقاء کرتے کرتے کہاں تک پہنچی، بر صغیر میں کیسے داخل ہوئی اور آج کس مقام پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے لکھا، اور مجھے وہ اشعار تو یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی پیدائش نے ایک اندھیرا ہوتا ہے کمرے میں، اس میں ایک چراغ آتا ہے تو کسی روشنی بڑھ جاتی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے یہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا ایک اندھیرا تھی اور آپ کے آتے ہی جو ہے تو وہ دنیا جو ہے روشن ہونے شروع ہو گئی، یہ ان کی نعت کا لب لباب تھا حضرت ابو طالب کا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین میں بھی شاعری وغیرہ ہوتی رہی۔ اچھا، عرب میں ایک شاعرانہ رجحان تھا اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو ہے تو وہ پہلے سے بھی تھا، بالکل پہلے سے ہے، اور اس میں جو حسان بن ثابت جو ہے وہ نعت آپ نے لکھی ہے، اس کے بعد عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عبد المطلب ہے،
اور بہت سارے اس وقت کے شعراء کرام جو ہے نعت نبی کریم کی شان میں لکھتے رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میں آپ کی بات کو یہی ایک سوال بڑا ذہن میں آ گیا کہ جب عرب اسلام جو ہے تو وہ ظہور پذیر ہو رہا تھا اور عرب کا جو کلچر تھا تو وہ شاعری کیا کرتے تھے. جی شاعری کیا کرتے. تو اگر میں تھوڑا سا طالب علم کی حیثیت سے جب دیکھتا ہوں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہاں بھی بہت جگہ جو ہے تو وہ آیتوں میں قافیہ اور ردیف نظر آتے ہیں. جیسے کہ میں پڑھتا ہوں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو اس صورت میں اتارا کہ ان لوگوں کے سمجھ میں آئے وہ بھی اس سے کچھ کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ اس طرح بہت ساری آیتیں ہیں. اس سے پہلے میں اپنی کم علمی کی مطلب یہ کہ معافی چاہتے ہیں بڑا ایسا تو نہیں. اس سے پہلے جب مطالعہ کرتے ہیں تو آسمانی جو صحیفے نازل ہوئے وہ مکمل طور پر بحروں میں ہیں, شاعری میں ہی اتری ہے. تو لیکن قرآن شریف تو ایک حقیقت ہے اور اس میں تمام جتنی بھی 4 کتابیں جو 3 کتابیں جو آئی وہ اس میں ضم ہوئی ہے. لیکن اور ذکر بھی ہے ان کا, کتابوں کا ذکر بھی. جی ہاں, اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ اسے بار بار آپ پڑھیں, بار بار آپ سنیں تو دل اس کا بھرتا نہیں. یہیں پر ایک چیز کلیئر کر لوں کہ یہ جو شاعری ہے یہ مطلب اسلامی تعلیمات کے خلاف یا تو نہیں ہے, مطلب ممنوع تو نہیں ہے. شاعری اگر پوزیٹیو میں لکھی جائے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے, کسی سطح پر بھی کوئی متضاد تو نہیں ہے اس میں. نہیں, اگر غلط استعمال کریں گے کسی کے لیے یا کسی کے لیے غلط لکھی جائے گی تو اس پہ پھر اس میں حدیں بھی مقرر ہے نا. جب نعت آپ لکھ رہے ہیں تو نعت کے دائرے میں رہ کے لکھنا ہے. بے شک یہ نہیں کہ خدا کا اتنے آگے نعت نہ چلی جائیں کہ وہ خدا کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ نعت میں, تو فرق رکھنا ہے. خدا کی ذات سب سے برتر ہے, لکھنے والوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میں نعت لکھ رہا ہوں. حمد جو ہے وہ حمد ہی رہنی چاہیے, نعت کی حدود جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے, مرثیہ کی اپنی حدود ہونی چاہیے, غزل کی جو ہے وہ اپنی حدود ہونی چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد جو ہے تو سلام کی صلاۃ و سلام بعض اوقات اس میں بھی یہ کہ مطلب حدود و قیود کی تو نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات رقت میں انسان جو ہے تو آگے بھی نکل جاتا ہے اور اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور کچھ جو ہے تو شاید زیادہ بھی کہہ جاتا ہوگا. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ کلام کوئی بھی ہو, حمد ہو, نعت ہو, اول تو یہ کہ الفاظ ہی نہیں ملتے. جب آپ حمد لکھنے بیٹھیں تو اتنے الفاظ نہیں ملتے کہ جو ہے تو اس کی شان کریمی کو بیان کیا جا سکے. جب نعت لکھنے بیٹھیں تو وہ الفاظ نہیں ملتے جو آپ کی شان کے جس سے جو تو وہ مطابقت رکھتے ہوں. تو آپ سوچیں کہ کتنا ایک شاعر کے لیے حمد اور نعت لکھنا جو ہے وہ کتنا مشکل جو ہے تو وہ مرحلہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت موضوع ہے نعتیہ شاعری کا ارتقائی سفر, اور شریک گفتگو ہے جناب ذوالفقار حیدر صاحب. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. السلام علیکم. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور وقفے کے دوران ہماری دوسری مہمان معزز مہمان محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ نے ہمیں جو ہے تو وہ جوائن کر لیا ہے. آپ ایک بہت بڑی شاعرہ ہیں اور آپ کے 4 شعری مجموعے کڑی دوپہروں کی سرزمین پر, کھلتے بام ادھر, مہکتے بام ادھر, روشنیوں کے ایک حالے میں, اور یادوں کے راہ گزر پر. آپ کے 4 شعری مجموعے, 3 شعری مجموعے اور ایک جو یادوں کے راہ گزر پر آپ نے جو ہے تو وہ بڑے بڑے لکھنے والوں کے حوالے سے جو تو بہت کچھ لکھا ہے. آپ کے کریڈٹ پر جاتے ہیں اور جو آپ کو دور حاضر کی ایک قداور ادبی شخصیت کا جو ہے تو وہ حوالہ رکھتی ہیں, اور بہت بے شمار مشاعرے اور ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی ہیں, پیش نظر آتی ہیں, ادب کی خدمت کرتی ہیں, ادب سے لگاؤ رکھتی ہیں, ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, انتہائی تعلیم یافتہ ہیں, بہت ہی شائستہ لہجہ ہیں, ایک خوبصورت شخصیت کی مالک محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ. محترمہ آپ 10 سال کالم لکھے نوائے وقت میں ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. ہمارا آج کا موضوع ہے نعتیہ شاعری کا ارتقائی سفر. سر تو کچھ بتائیے, کچھ نعت لکھنے کا موقع ملا؟ سر مجھے
بہت پہلے میں لکھتی تو اسکول کے زمانے سے یوں شائع ہوتی تھی. مجھے میرے اسکول میں میرے واحد استاد صاحبہ اختر شاعر پاکستان تھے. بہت بڑا نام, بہت بڑا نام. تو کیا کہنے, وہ انہوں نے مجھے راغب کیا تھا نعت کی جانب. سبحان اللہ. تو وہ بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت سے پھر میں نے نعتیں لکھی ہیں. میں وہ ڈائری جلدی میں بھول آئی, اسی طرح سے یہ آ گئی رات میں. ایک آدھ شعر تو یاد ہوگا نعت کا, اس نعت کا جو اس وقت کا, ابھی کا کوئی, ہاں وہ ہم آپ سے سنیں گے, آپ سے سنیں گے ابھی. ابھی پہلے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو آپ کو بھی نعت لکھنے کا شرف جو ہے تو وہ حاصل ہوا, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک شرف ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے کہ وہ شانک. نعتیہ نظمیں بھی لکھی ہیں اور دوسری ویسے بھی لکھی ہیں, اور نعتیہ مجموعہ بھی مرتب کر رہی ہوں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ آپ کو اپنے مقصد میں جو ہے تو وہ کامیاب کرے. یہ کتنی مختلف ہوتی ہے نعت لکھنا اور اس کوئی اور صنف میں لکھنا, غزل لکھنا یا کوئی مرثیہ لکھنا, کتنا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے؟ کیا چیز مشکل ہوتی ہے؟ یا ڈاکٹر صاحب اس کی بہترین مثال تو یہی ہے نا, جیسے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی جانب جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو انسان بچپن سے لکھتا ہے, نظم لکھتا ہے. جیسے غزل لکھتے ہوئے اسکول میں ہم شرماتے تھے, قدم تو ڈگمگا رہے ہوتے ہوں گے نا, مطلب ہاں غزل لکھتے ہوئے شرماتے تھے. پین جو ہے تو وہ قلم جو ہے تو وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہوگا لفظوں کا, کہ کوئی گستاخی شاید نہ ہو جائے. بالکل گستاخی نہ ہو لفظوں کا استعمال. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو آج کل کا جو ماحول ہے اس میں جو گانوں کی طرز پہ بنائی جاتی ہیں اس میں بھی لہن علاوہ ہے. نہیں, وہ ہم آ رہے ہیں, ہم اس طرف آ رہے ہیں. ابھی تو ہم ابتدا کی طرف تھے, وہ ہم آ رہے ہیں. جب ہم ارتقاء سفر کی بات کرتے ہیں تو ابھی حیدر پرویز صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے زمانہ عرب کا جو ہے تو وہ حوالہ دیتے ہوئے, اور اب جو ہے تو ہم تقریباً بر صغیر کی طرف جو ہے تو وہ آگے ہیں. تو نعت ہوتے ہوتے جب حیدر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, جب ہوتے ہوتے جب بر صغیر تک پہنچی تو یہاں پر اس کی کس طرح پذیرائی ہوئی, اور کن کن زبانوں میں جو ہے تو وہ نعت کہی گئی, اور کون کون لوگ تھے جو اس صنف میں جو ہے تو وہ آگے آگے نظر آئے؟ جب بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ظاہر پہلے تو ہندوؤں کا دور رہا, تو صوفیہ کرام جو یہاں تشریف لائے, انہوں نے تبلیغ. اچھا, میں نے یہاں بھی سنا ہے کہ بہت سارے کئی غیر مسلم شعراء نے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں. جی ہاں, لکھی ہے. سبحان اللہ. بالکل لکھی ہے, انہوں نے اپنے عقیدے کے حساب سے لکھی ہے, لیکن اس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ لکھی ہے. ٹھیک ہے. ارے بہت اعلیٰ لکھی ہے تو اسلام قبول کرتے ہو. بے شک. اس کا مطلب ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں شہرت کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے وہ لکھ دیتے ہیں. آپ اس طرف آ جائیں کہ جو ہمارے مسلمان شعراء نے جو لکھنا شروع کیا, صوفیہ کرام جس میں جو ہے جب اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں پر آئے تو اس میں جو ہے بابا بلے شاہ ہے. سبحان اللہ. بابا بلے شاہ کے بعد فرید شکر گنج صاحب ہیں, داتا, انہوں نے لکھا ہے. اور اس وقت کے جتنے بھی صوفیہ کرام تھے انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا, اور یہ بڑھتے ہوئے جو ہے اس میں کچھ تبدیلی بھی آئی. پہلے تو بالکل جو جس کو ہم نعت کی ڈیفینیشن کہتے ہیں, تعریف کہتے ہیں, اس کے مطابق صوفیہ کرام لکھا کرتے تھے. ہم میں تصحیح چاہوں گا کہ نعت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی الفاظ کہے جائیں وہ نعت ہے. اچھا, جو قوالی ہوتی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی جو ہے تو وہ کہی جا رہی ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کی شان میں جو ہے تو وہ اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہوتا ہے قوالی میں اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے سب سے پہلے اردو کا پہلا رسالہ نکالا تھا, معراج العاشقین. معراج العاشقین, ہاں, جو تصوف کا رسالہ تصوف کا تھا. تو اس میں یہی ہے, اسی طرح کے مضامین تھے. اور آپ نے فرمایا کہ ابھی دوبارہ سے سوال ذرا سا میرا, میں نے کہا کہ لکھی جاری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو نعت ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن قوالی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی کہے جا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کلام میں کیا جہد؟ تصوف اپنی ابتدا سے انتہا کی جانب جاتا ہے, پھر رسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ نعت جو ہے وہ مطلب تصوف کے زینے کا جو ہے, تصوف کی سیڑھی کا جو ہے پہلا زینہ ہے. تصوف نعت کی پہلی سیڑھی ہے. اور نہیں, نعت پہلی سیڑھی ہے, تصوف پہلی سیڑھی ہے. تصوف پہلی سیڑھی ہے. دیکھیں تصوف جو ہے نا وہ اولیاء اللہ سے بھی ہے, دوسرے جو بزرگ عبادت گزار ہوتے ہیں ان سے بھی ہے, اور ان سے بھی وابستہ ہے نا. رمضان کی شروع سے جو ہے تصوف کا پروگرام تو بہت
آپ کو پتا ہے سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ جاتے ہیں، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدقے جائیے آپ کے، صدقے جائیے. اچھا پھر کس طرح ارتقا ہوئی اور ہوتے ہوتے جب آپ نے صوفیانہ کلام میں آپ نے کہا تو وہ تو بہت ہی مختلف زبانوں میں تھا، سرائکی میں بھی ہوا، پنجابی میں بھی ہوا، بھلے شاہ کا خاص شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کا ہوا بالکل. پھر سندھ کی طرف آ جائیں، ملتان کی طرف آ جائیں تو سرائکی میں ہوا، ملتانی زبان میں ہوا. پھر سندھ کی طرف آ جائیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی، یہ صوفیانہ کلام انہوں نے لکھتے رہے. تو اسلام کو پھیلانے میں اس کلام نے، اس نعتیہ کلام میں کتنا مطلب رول پلے کیا، کتنا کردار ادا کیا؟ بہت رول پلے کیا. میں کہتا ہوں کہ ایک طرف تو وائز تھا، کیونکہ اسلام کا جو محور ہے وہ نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو جب نعتیں لکھی گئیں تو آپ کی شانات جو واضح کی گئی، اسلام کی ڈیفینیشن بیان کی گئی، تو جوک در جوک نان مسلم جو اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اور اس میں بہت کردار تھا صوفیہ کرام کا نعت لکھنے میں یا دوسرے صوفیہ کلام لکھنے میں. پھر وقت بدلتا چلا گیا. آج جس مقام پہ ایک میں محترمہ کی بھی رائے لے لوں. ریحانہ احسن یہ بتائے گا محترمہ، سوری میں آپ کو نام سے ہی پکاروں گا تاکہ آپ بالکل تو میری انتہائی بہت قابل احترام، میں ایک ادب کا ادنا سا طالب علم. تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ نعت آئی، جب نعت لکھنا شروع ہوا اور جب لوگوں نے نعت پڑھنا شروع کیا اور جو ان کے اندر جب محبت کے ساتھ ان لکھے گئے، ایک تو الفاظ جو محبت عشق رسول میں ڈوب کے لکھے گئے، پھر پڑھنے والوں نے عشق رسول میں ڈوب کے پڑھا. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ کمال کس کا ہے، لکھنے والے کا یا پڑھنے والے کا؟ دیکھیں حضرت حسان کو جب چادر عطا فرمائی تھی رسول کریم نے، اور تو وہاں سے وہ رضا تو انہی کی تھی نا. اب یہ ہے کہ وہیں سے روشنی حاصل ہوتی ہے. تو حضرت سچل سرمست بھی سندھ میں آ جائیے، وہیں لکھتے ہیں. حضرت عبداللطیف بھٹائی بھی لکھتے ہیں. سارے لوگ پھر وہ اس روشنی کی طرف جاتے ہیں. نام یاد دلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ان کا کرم ہے کہ جس پہ نگاہ ہو جائے. مجھے تھوڑا سا مختلف ہے کہ شاید آپ سمجھیں کہ لکھنے والے نے ڈوب کے لکھا. ٹھیک ہے، بے انتہا جتنا وہ لکھ سکتا تھا، جو بھی الفاظ وہ جمع کر سکتا تھا، ادب اور آداب کے آپ کی شان کے مطابقت تو نہیں رکھتے لیکن مطلب اس سے جڑے ہوئے. اور جب پڑھنے والے جب اس کو پڑھتے ہیں تو اتنا ڈوب کے پڑھتے ہیں کہ جو ہے تو وہ آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، آنسو روا ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ابتدا میں آپ کے آنے سے پہلے پڑھا تھا سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا. تو جب بھی پڑھی جاتی ہیں آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں. تو یہ کمال کس کا ہے؟ لفظ تو گونگے ہیں، لفظ گونگے ہیں، اسے لفظ گونگے نے گویائی دی جاتی ہے. واہ، لفظ گونگے ہیں، اسے گویائی دی جاتی ہے. جب وہ ادا کرتا ہے خوبصورت آواز سے تو وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے. ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ لائبریری بھری پڑی ہے اچھے اچھے کلاموں سے، لیکن جب تک نعت خواہ یا ہم پڑھنے والے سے پڑھے گا نہیں تو دل میں اترے گا نہیں. تو لکھنا بھی اتنا اچھا چاہیے کہ اس کو جب زبان مل جائے تو دل میں اتر جائے. وہ میں اس کو اگر اپنی کم علمی کی بنیاد پر اگر اپنی سوال کا جواب خود دوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ معجزہ جو ہے یہ شان نبوی کا ہے کہ جن کے لیے لکھی جا رہی ہے، مطلب وہ مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ لفظ خود بخود جو ہے تو وہ ڈھل جاتے ہیں، لفظ خود بخود درد بن جاتے ہیں اور پڑھنے والا خود بخود جو ہے تو وہ الہان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک منظر ہی جو ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک روحانی کیفیت تاری جاتی ہے. کیا کہتی ہیں؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میں ایک اس قابل نہیں ہوں، بہت گنہگار ہوں، لیکن میں نے خواب میں رسول کریم کی زیارت کی. گو کہ میں یہ اوقات نہیں کہ شکل ان کے تاب نہیں لا سکتا، کوئی شخص جو بھی خواب دیکھتا ہے. تو میں قدموں پہ نظر جم گئی، آواز سنی اور ان کی اجازت سے میں نے قلم اٹھایا. واہ! تو وہ میں آپ کو سناؤں گی. وہ عطا ہو جائے، ابھی عطا ہو جائے، اسی موقع پہ عطا ہو جائے. کیا کہنے کہ دیدار، جس کو دیدار نصیب ہو جائے، سبحان اللہ. اور پھر قلم اٹھے اور لفظ جو ہیں وہ نعت میں ڈھلنا شروع ہو جائیں تو وہ نعت کیا ہوگی؟ عطا ہو جائے. تشکر. یہ نظم نعتیہ نظم ہے
میری پہلی کتاب میں شامل تھی، بعد میں بھی میں نے. آپ کی پہلی کتاب کڑی دوپہروں کی سرزمین پر. جی، کڑی دوپہروں کی سرزمین پر. کڑی دوپہروں کی ننگے پاؤں یا چپلیں پہن کے؟ ننگے پاؤں جانا چاہیے. ہم جاتے ہیں نا کعبہ میں ماحول کو بالکل چینج نہیں کرنا چاہ رہا. عطا ہو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان. بسم اللہ بسم اللہ. یہ سلسلہ بھی تو آپ سے ہے، یہ سلسلہ بھی تو آپ سے ہے، یہ حوصلہ بھی تو آپ سے ہے. سبحان اللہ. میرا مقدر کہ میرے آقا، قلم ملا بھی تو آپ سے. سبحان اللہ. قلم میرا بھی تو آپ سے ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. یہ سلسلہ بھی تو آپ سے ہے، یہ حوصلہ بھی تو آپ سے ہے. میرا مقدر کہ میرے آقا، قلم ملا بھی تو آپ سے ہے. درست کے آندھیاں بجھائیں گی اس دیے کو. موجودہ منظرنامے کے حالات. پھر سے کہیے گا. درست کے آندھیاں بجھائیں گی اس دیے کو، ہوائیں طوفان میں آزمائیں گی اس دیے کو. ہائے ہائے. ہوائیں طوفان میں آزمائیں گی اس دیے کو، ہزار تاریکیاں ستائیں گی اس دیے کو. کیا کہنے. قسم زمانے کی، قسم زمانے کی، قلب ویراں کا یہ دیا بھی تو آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قلب ویراں کا یہ دیا بھی تو آپ سے ہے. کیا کہنا. قسم زمانے کی، قلب ویراں کا یہ دیا بھی تو آپ سے ہے. واہ واہ واہ. میرا مقدر کہ میرے آقا، قلم ملا بھی تو آپ سے ہے. میرا مقدر کہ میرے آقا، قلم ملا بھی تو آپ سے ہے. اور رکاوٹوں کے لیے نا جو آتی ہیں، خود اپنی آتش میں کھولتے جلے درختوں کے سلسلے کو. واہ 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 واہ. کیا لفظوں کی بنائی ہے. پھر سے کہیے، پھر سے کہیے. خود اپنی آتش میں کھولتے جلے درختوں کے سلسلے کو. کیا کہنا. میں چھوڑ آئی ہوں زہر آگئی نگاہ انداز قافلے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. چھوڑ آئی، میں چھوڑ آئی ہوں زہر آگئی نگاہ انداز قافلے کو، کہ بس جگہ دی ہے زندگی میں فقط محبت کے مسئلے کو. کیا کہنے. کیا خوب کہا. نوازش. کہ بس جگہ دی ہے زندگی میں فقط محبت کے مسئلے کو، خزاں گزیدہ رتوں میں آقا، یہ گل کھلا بھی تو آپ سے. خزاں رتوں میں آقا، یہ گل کھلا بھی تو آپ سے ہے. میرے لبوں پہ ہر ایک لہجہ یہ لا الہ، یہ لا الہ بھی تو آپ سے ہے. میرے لبوں پہ ہر ایک لہجہ یہ لا الہ بھی تو آپ سے ہے. یہ لا الہ بھی تو آپ سے ہے. میرا مقدر کہ میرے آقا، قلم ملا بھی تو آپ سے. اور خدا ملا بھی تو آپ سے ہے. اللہ کو ہم نے پہچانا، خدا بھی تو آپ ہی سے ملا ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ جو ہم نے اسلام کو جو مطلب جس سطح پر لے آئے ہیں، یا اس کی تعلیمات سے جتنا جو ہے تو وہ دور ہو گئے ہیں، اور قرآن سے جو ہے تو جتنا دور ہو گئے ہیں، تو صورتحال یہی ہو گئی ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو کے رہے ہیں، نہ مسلم ہی رہے ہیں. ہم عید بھی منانا چاہتے ہیں، ایسٹر بھی مناتے ہیں، ہم جو ہے تو وہ نیو ایئر بھی منانا چاہتے ہیں، تو اپنے بھی سارے تہوار منانا چاہتے ہیں. ہم شب برات بھی جو ہے تو وہ مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے تو آتش بازی کرتے ہیں. اس پہ بھی تو بات کہیں نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. اب جو نعت ہو رہی ہے اور اس میں یہ جو میوزک کا عنصر شامل ہوا ہے، یہ کتنا ضروری تھا، وقت کی ضرورت تھا، یا کیا کہیں گے اس کو آپ؟ نہیں، میری اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے اب میرے سوال سے اتفاق کرتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ نعت ہے یا حمد ہے، اس میں میوزک بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میڈم نے بھی ایک بات کہی کہ گانے کی طرزوں پر لکھے جاتے یا نیشنل سانگ پر لکھے جاتے. بالکل شاعر تو لکھ لیتا ہے، اس کے لیے تو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ فلاں شاعر تو اس سے آزاد ہو گیا کہ وہ اس نے کلام لکھا اور اس میں کوئی میوزک شامل نہیں ہے. اس کا کلام اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اس کو میوزک کے ساتھ پڑھا جائے. وہ اتنا پر اثر ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اگر الحان کے ساتھ بغیر میوزک کے بھی اس کو پڑھا جائے تو سننے والوں پر اتنا ہی تاثر قائم کر سکتا ہے جتنا کہ میوزک کے ساتھ کرے. تو پھر یہ میوزک کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ میوزک کیوں آ گیا؟ جن لوگوں کو دیکھا کہ آواز میں وہ درد نہیں ہے یا وہ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ میوزک کا سہارا لیتا ہے. میوزک ایک سہارا ہے. میوزک ایک سہارا ہے. تو اس سہارے کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو نعت کی جو شان ہے، جو نعت کا جو مرتبہ ہے، جس ہستی کے لیے لکھا جا رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب وہ سن رہا ہوتا ہے نعت تو اس کا دھیان اس گانے پہ چلا جاتا ہے. نعت جیسی مضبوط صنف کو پڑھنے کے لیے بھی کیا میوزک کے سہارے کی ضرورت ہے؟
یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، اس کو ہمیں ان لوگوں کی کمزوری ہے جو نیشنل سانگ پر یا میوزک پر اس کو لکھواتے ہیں. لیکن کچھ ایک جیسے دف ہے یا جو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کے گئے تو وہ جو بجایا گیا تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ جو جب وہاں کی بچیوں نے جو ہے تو وہ دف بجایا اور آپ کے استقبال کے لیے جو تو کچھ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں اس سوال میں جو موجودہ دور تک آتی ہیں اس وقت سے، اور وہ ابتدا سے ہیں کہ جو ہے جذب کے عالم میں لہن اللہ کو پسند ہے. لہن میں اور غنائیت میں بہت فرق ہے. غنائیت میں میوزک بھی آ جاتا ہے اور اس میں ایک جھٹکے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نا، جبکہ لہن جذب کے عالم میں ہوتا ہے. اور اس میں قصیدہ بردہ شریف میں بھی مطلب ویوز ہیں، سمندر کی لہروں کی طرح کا جذب ہے، لیکن اس میں جھٹکے نہیں ہیں، اس میں ایک اسموتھنس ہے، سکوت ہے. ہاں مطلب اتار چڑھاؤ لہریں ہیں، مطلب بیان جو ہے وہ لہروں کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے اور اپنا ایک تاثر جو ہے تو وہ قائم کرتا چلا جا رہا ہے اور پیچھے اس کے ہلکے ہلکے جو ہے تو وہ ڈف کی آواز جو ہے تو ڈفلی کی آواز. دیکھیں جہاں تک لہن کا تعلق ہے تو لہن داؤدی اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. سبحان اللہ. اور جناب علی جو ہے اب بھی لہن بلالی، ہاں لہن بلالی ہوگی نا اذان جب تک ہوگی نا صبح جب تک نہ دیں گے اذان بلال. صدقے جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہن پہ بات آئیے سر، اور آپ کا بڑا کمال ہے لہن پہ، تو کچھ تھوڑا سا آتا ہو. چلیں تحت میں کہتے روزے کی بھی حالت ہے، میں آپ سے زیادہ اصرار نہیں کروں گا. نعت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار کہ میں ان کے روضے پہ پہنچوں گا ایک روز ضرور. انشاءاللہ میں ان کے روضے پہ پہنچوں گا ایک روز ضرور. مجھے یقین ہے بلائیں گے میرے حضور. سبحان اللہ. بے شک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو نہ بلائیں وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. بلاوا کتنے مسائل رکھتا ہو، بلاوا آئے گا تو جائے گا. ہاں بلاوا آئے گا تو جائے گا، ورنہ کوئی مطلب طاقت نہیں رکھتا کہ سب چیز تیار ہوتی لیکن نصیب میں نہیں ہوتا. بلاوا نہیں. عقیدہ ہے ہمارا. آگے شعر ہے کہ ہے ان کے روزے کی جالی میں دل جو اٹکا ہوا. اللہ اکبر. روزے کی ہے ان کے روزے کی جالی میں دل جو اٹکا ہوا. مجھے پتا ہے مقدر میرے کھلیں گے ضرور. انشاءاللہ ضرور. واہ واہ واہ. ہے ان کے روزے کی جالی میں دل جو اٹکا ہوا. مجھے پتا ہے اٹکا ہوا کو مجھے جواب چاہیے تھا. اٹکا ہوا کہ دل اٹک گیا. ہے ان کے روزے کی جالی میں دل جو اٹکا ہوا. مجھے پتا ہے مقدر میرے کھلیں گے ضرور. انشاءاللہ میں ان کے روزے پہ پہنچوں گا ایک روز ضرور. شعر کے غم مدینہ میں ہر غم کو جب سے ڈھالا ہے. غم مدینہ میں ہر غم کو جب سے ڈھالا ہے. غم مدینہ میں ہر غم کو جب سے ڈھالا ہے. مجھے آنے لگا ہے عجب سا آنے لگا ہے مجھے غموں میں سرور. غموں میں بھی سرور ہے. کیا کہنے ہیں غم مدینہ. غم مدینہ میں ہر غم کو جب سے ڈھالا ہے عجب سا آنے لگا ہے مجھے غموں میں سرور. میں ان کے روضے پہ پہنچوں گا ایک روز ضرور. انشاءاللہ. یہ در وہ در ہے جہاں مانگنا نہیں پڑتا. کیا کہنے. یہ در وہ در ہے جہاں مانگنا نہیں پڑتا. ہر ایک گدا کی یا دل بری کا ہے دستور. ہر ایک گدا کی یا دل بری کا ہے دستور. واہ 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 واہ. کہ شعر سنیے گا. خدا خدا کیے جانے سے کب ملا ہے خدا. کیا خوب کہا. خدا کیے جانے سے کب ملا ہے خدا. وسیلہ شے کونین سے ملے گا ضرور. انشاءاللہ. واہ واہ. وسیلہ شے کونین سے ملے گا. خدا ملا ہے خدا. وسیلہ شے خدا کیے جانے سے کب ملا ہے خدا. وسیلہ شے کونین سے ملے گا ضرور. انشاءاللہ. بے شک. شعر ہے کہ خدا سے ساری خدائی بھی مانگ لے لیکن عطا کیجیے. خدا سے ساری خدائی بھی مانگ لے لیکن
ہے خوب جو کہیں مل جائے خاک پائے حضور، واہ 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 واہ، ہے خوب جو کہیں مل جائے خاک پائے حضور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر مقطع ہے، عطا ہو عطا ہو عطا ہو۔ اگر نصیب ہو اس در کی حاضری ہے در، اللہ اکبر، اگر نصیب ہو اس در کی حاضری ہے در، تو ذرہ بن کے رہے ان کی بارگاہ میں طور، واہ 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 واہ، تو ذرہ بن کے رہے ان کی بارگاہ میں طور، سبحان اللہ۔ میں ان کے روضے پہ پہنچوں گا ایک روز ضرور، مجھے یقین ہے بلائیں گے مجھ کو میرے حضور۔ دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کے جو بھی تڑپ رہے ہیں دیدار کے لیے، آپ کے طواف کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، دیدار سبز گنبد کے دیدار کے لیے، ان کی تڑپ کو دور کریں اور ان کا بلاوا بھیجیں اور ان کو بلا بھیجیں۔ ان میں سے میں بھی ایک شامل ہوں۔ تڑپ بڑھتی جا رہی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، حاضری نہیں لگی ہے، بلاوا نہیں آ رہا ہے، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، گناہگار ہوں، لیکن بندہ تو آپ کا ہوں۔ خدا را مجھے بلا لیجئے، حاضری کا موقع دیجئے اور ثواب کا موقع دیجئے۔ وقت ہوا ہے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج جو ہم جڑے ہوئے ہیں، جس ہستی سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمارا موضوع ہے نعتیہ شاعری کا ارتقائی سفر، اور تمام گفتگو جو ہے حضور پاک حضور اقدس کی شان میں جو ہے تو وہ کی جا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد حنیف سعید کی ادبی دنیا میں۔ السلام علیکم، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے نعتیہ شاعری کا ارتقائی سفر، اور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور شریک گفتگو ہیں جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب اور محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ، جو اردو ادب میں اپنا ایک ممتاز جو ہے تو وہ مقام رکھتے ہیں۔ وقت بہت کم رہ گیا، میں چاہوں گا کہ دونوں معزز مہمانوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موضوع کے حساب سے تھوڑی سی معلومات اور حاصل کریں اور ان کا کلام سننے کا شرف بھی حاصل کریں۔ مطلب یہ تھوڑا سا بتا دیجیے کہ اب جو نعت یہ جو جدید دور میں داخل ہو گئی ہے، جس میں سوشل میڈیا بھی ہے، سماجی رابطے کی ویب سائٹس بھی ہیں، کتاب کہیں دور چلی گئی ہے، میوزک اس کے اندر آ گیا ہے، ایکو آ گیا ہے، ڈھول تماشے، یہ کیا ہے سب؟ مطلب یہ کیا رنگ اختیار کر لیا ہے نعت نے؟ آپ کتنا اس سے اتفاق کرتی ہیں، کتنی ضرورت محسوس کرتی ہیں، کتنا جو اختلاف کرتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ میوزک میں شور ہے، جذب دل کم ہے، شور ہے میوزک میں نا، شور آگے آ جاتا ہے اور جذب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیا بیان کیا ہے، کیا کہنے، یہ چیز ہے، کیا کہنے۔ اور ایک جملے میں آپ نے میرے پورے سوال کا جواب دیا، توڑا کے رکھ دیا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو خزینہ علم ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں میٹرو چینل کی، آپ کی اور میٹرو کی ٹیم کی، کہ انہوں نے مجھے یہ اس نورانی محفل میں مدعو کیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا، کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا کہ نعت کے موضوع پر نعت پڑھی جائے۔ اس سے کیا کہنے، کیا کائنات میں اس سے بہتر، اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا اعزاز کس کو موقع مل جائے کہ آپ کی شان میں دو الفاظ بھی اگر ادا ہو جائیں جو آپ کی شان سے مطابقت رکھتے ہوں، تو شاید جو ہے تو شفاعت نصیب ہو جائے، شاید جو ہے تو ان کی نگاہ کرم جو ہے تو کالے کملی والے کی جو ہے تو وہ ہم پہ پڑ جائے، اور ہمارا بھی جو ہے تو وہ بیڑا پار ہو جائے ہم جیسے گناہگاروں کا۔ سر کچھ کلام نعت کے چند اشعار پیش کروں گا۔ عطا کیوں نہ ہو میرے لب پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہو میرے لب پہ محمد کا نام، آپ ہے آخری دو جہاں کے امام، سبحان اللہ، آپ ہیں آخری دو جہاں کے امام، میرا پختہ یقین اور ایمان ہے، میرا پختہ یقین اور ایمان ہے، بخشا جائے گا محشر میں شہ کا غلام۔ سبحان اللہ، واہ واہ، میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا شہ کا غلام مین مسلمان ہو ہی گیا نا، بخشا جائے گا محشر میں شہ کا غلام۔ یہ تو پورا شفاعت کی طرف جا رہے شعر۔ عطاؤ دوبارہ عطاؤ، کہ میرا پختہ یقین اور ایمان ہے، بخشا جائے گا محشر میں شہ کا غلام، انشاءاللہ کہ سدرۃ المنتہا بیت معمور پر
واہ सिदरत मुंतहा बैत मामूर पर शब महराज पर ही हुआ था क़याम। वाह वाह वाह, शब महराज पर ही हुआ था क़याम बेशक कि नूर से जो मुनव्वर है शम्सो कमर। वाह, नूर से जो मुनव्वर है शम्सो कमर, उनके दम से जहां को मिला है दवाम। सुभान अल्लाह, उनके दम से जहां को मिला है दवाम कि बोल बाला है इस्लाम का चार सू। वाह, बोल बाला है इस्लाम का चार सू, उनके दामन से वाबस्ता है खास व आम। वाह वाह वाह, क्या कहने। उनके दामन से वाबस्ता है खास व आम, बस इसी जुस्तजू में गुजरता है साल। इसी जुस्तजू में, बस इसी जुस्तजू में गुजरता है साल, उनके मीलाद का मैं करूं एहतमाम। उनके मीलाद का नहीं। उनके मीलाद का मैं करूं एहतमाम, अपने विरदे जुबा बस ये कलमा रहे। अपने विरदे जुबा बस ये कलमा रहे। अपने विरदे जुबा जब ये अपने विरदे जुबा बस ये कलमा रहे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने अपने विरदे जुबा बस ये कलमा रहे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्यों ना हो मेरे लब पे मोहम्मद का नाम, आप हैं आखिरी दो जहां के इमाम। कि कह उठेंगे सभी खुल्द में देखना, कह उठेंगे सभी खुल्द में देखना। देखो आया वो हैदर नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह, क्या उठेंगे सभी खुल्द में देखना। देखो आया वो हैदर नबी का गुलाम, और उनकी गुलामी जिसको नसीब हो जाए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छा, ये जो एक हम गज़ल भी पढ़ते हैं, मुशायरों में भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब नात या हम पढ़ी जा रही होती है तो माहौल कुछ एक अजीब सी कैफियत जो है तो इख्तियार कर लेता है। क्या होता है? क्योंकि वो उनकी रज़ा होती है ना, वो तौफीक देते हैं तो हम पढ़ते हैं, तो फ़ज़ा खुद ब खुद ही नूरानी होती है। और हमारा अकीदा भी है कि जब हम उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं तो वो किसी न किसी सतह पर या किसी लहर की सूरत में उस मतलब मौजूद ऐसा महसूस होता है कि वो सामने मौजूद है। उनका तसव्वुर जो है वो होता है, ख्याली होता है, लेकिन होता जरूर है। और एक और बात जो मतलब जब मैं अनाउंसमेंट करती हूँ, मेरी एक अदबी तंजीम भी है, नाम नहीं लूंगी। नहीं, लीजिए। अच्छा, दरीचा है, अदबी प्रोग्राम है ये। तो जी शुक्रिया। तो जब मैं मतलब कंपेयरिंग करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सदर जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदर हमेशा वो होते हैं। अल्लाह अकबर, सदके जाइए, उनकी इजाज़त जाइए। प्रोग्राम हनीफ सैयद की अदबी दुनिया बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो जारी है। बहुत ज़्यादा मुझे भी जो है तो वो प्रोग्राम करने में लुत्फ़ आ रहा है, क्योंकि बात हो रही है नात की, और नात जिसकी शान में लिखी जाती है उसकी बात होती है आसमान पर या आसमानों पर, और मतलब हर जगह, लेकिन आसमानों तक, और उसकी रसाई भी है आसमानों तक। न सिर्फ बात होती है बल्कि रसाई भी है आसमानों तक। जाते भी नहीं है, बुलाया जाता है, सवारी भी भेजी जाती है। क्या कहने आपकी शान के, सवारी भी भेजी जाती है। सुभान अल्लाह, सबकी जाइए आपके। बड़ा लहन है आपकी आवाज़ में और अदायगी में, और जो लफ्ज़ों का चुनाव और बुनाव है। तो प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि इजाज़त लूँ आप लोगों से। हनीफ सैयद की अदबी दुनिया से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी प्रोग्राम है, और जो अब प्रोग्राम होगा वो ईद के हवाले से होगा। उसका माहौल ज़रा सा मुख्तलिफ होगा, ईद का प्रोग्राम होगा, और वो आप ज़रूर देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए डॉक्टर हनीफ सैयद की अदबी दुनिया से, और माइक जो है मोहतरमा के हवाले है। वो लहन में नात को पढ़ते हुए माहौल को एक जो है तो रिक़्क़त आमेज़ मंजर तक जहाँ तक ले जाना चाहती हैं ले जाएं, और वहीं पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बखिदमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहन में नात पेश करती हूँ, लेकिन लहन वक्त लेता है, तो मैं हमारे पास टाइम है, और आप आराम पर और दो शायर जो मेरे दिल से निकलते हैं वो तहत में खाके तैबा को निगाहों में बसाने के लिए, सुभान अल्लाह, खाके तैबा को निगाहों में बसाने के लिए
آرزویں ہیں در شاہ پہ جانے کے لیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آرزویں ہیں در شاہ پہ جانے کے لیے، کیا کہنے. اور ہم چلے جائیں وہاں جا کے وہیں رہ جائیں. ہم چلے جائیں وہاں جا کے وہیں رہ جائیں. کوئی صورت نہ بنے لوٹ کے آنے کے لیے. کوئی صورت، ہم جائیں وہاں جا کے وہیں رہ جائیں. کوئی صورت نہ بنے لوٹ کے آنے کے لیے. کیا کہنے. اور اب گلا خراب ہے، ان کی شان کے مطابق نہیں، لیکن یہ کہ جذبے دل ہے. آپ بولیں گی گلا خود بخود ٹھیک ہے. آپ دیکھیے یہ قبول ہوئی ہے میری نعت. سبحان اللہ. عطا ہو. اے آمنہ کے لال مجھے راستہ دکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ہو گئی نڈھال مجھے راستہ دکھا. رہے گزار زیست میں تاریکیاں بہت. رہے گزار زیست میں تاریکیاں بہت. تاریکیاں بہت. شم لازوال مجھے راستہ دکھا. اے شم لازوال مجھے راستہ دکھا.